بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فارسی لینگویج کورس کے 15ویں سبق کے اندر آج ہم پڑھیں گے فعل امر کا بیان۔ فعل امر اس فعل کو کہا جاتا ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے۔ بنانے کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ مضارع سے پہلے با داخل کر کے امر بناتے ہیں اور واحد حاضر کے صیغے سے یا کو دور کر دیتے ہیں۔ مضارع سے پہلے با داخل کر کے امر بناتے ہیں اور واحد حاضر کے صیغے سے یا کو دور کر دیتے ہیں۔ کبھی غائب اور متکلم کے صیغوں میں با کی بجائے بایت کے جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ کبھی غائب اور متکلم کے صیغوں میں بجائے با کے بایت کے لگا دیتے ہیں۔ فائدہ: فعل پر جب بھی با داخل ہوں، یہ بڑا ایک خاص قاعدہ ہے فارسی کا کہ فعل کے اوپر جب بھی با داخل کریں تو دیکھتے ہیں کہ فعل کے پہلے حرف پر کون سی حرکت ہے۔ اگر فعل کے پہلے حرف پر پیش ہے تو با کے اوپر پیش پڑی جائے گی۔ اگر فعل کے پہلے حرف پر زبر یا زیر ہے تو با کے نیچے زیر ہی پڑی جائے گی، اور جب با کو اسم پر داخل کریں تو ہمیشہ زبر پڑی جائے گی۔ کہ فعل مضارع پر جب با داخل ہوں تو پہلا حرف دیکھیں گے، اگر اس پر پیش ہو تو با کو بھی پیش پڑھیں گے ورنہ زیر، اور جب اسم پر داخل ہو تو ہمیشہ زبر پڑھیں گے۔ گردان: بایت کے پرورد، بایت کے پرورند، بپرور بپرورید، بایت کے پرورم، بایت کے پروریم۔ ترجمہ یہ ہے: بایت کے پرورد کہ چاہیے کہ وہ پالے، بایت کے پرورند چاہیے کہ وہ پالیں، بپرور تو پال، بپرورید تم پالو، بایت کے پرورم چاہیے کہ میں پالوں، بایت کے پروریم چاہیے کہ ہم پالیں۔ مجہول میں بایت کے پروردہ شوند، بایت کے پروردہ شوند، پروردہ شو، پروردہ شوید۔ تو وہاں پر ترجمہ تھا کہ چاہیے کہ وہ پالیں، تو اب یہاں پر مجہول کے اندر ترجمہ ہوگا چاہیے کہ وہ پالا جائے، چاہیے کہ وہ پالا جائے۔ تو یہ امر کے بارے میں آج ہم نے مختصر جو ہے وہ پڑھا۔ اس میں سب سے اہم ترین قاعدہ یہ ہے کہ امر بنانے کا کہ مضارع سے پہلے با داخل کر دیتے ہیں اور واحد حاضر کے آخر سے یا کو دور کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح گفتن مصدر سے گوید مضارع ہے تو ہم نے امر بنانا ہے تو پڑھیں گے گو، اور اس کے اوپر جب با داخل کریں تو ہم پڑھیں گے بگو، یعنی بگو جو ہے یہ امر بن جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا قاعدہ ہم نے اہم یہ پڑھا کہ فعل پر جب بھی با داخل کی جاتی ہے تو فعل کے پہلے حرف کو دیکھتے ہیں، اگر پہلے حرف پر پیش ہوں تو با کے اوپر پیش پڑی جاتی ہے، جیسے میں نے پڑھا بگو، گفتن مصدر سے گوید مضارع ہیں تو گاف کے اوپر پیش تھی تو با کے اوپر بھی پیش آئے گی، وگرنہ ہر صورت میں زیر پڑی جائے گی، زبر ہو یا زیر ہو پہلے حرف پر تو زیر۔ لیکن جب با کو جو ہے وہ فارسی میں اسم پر داخل کریں تو ہمیشہ زبر پڑھتے ہیں، جیسے کریمہ ببخشائے برحالمہ، وہاں پہ یہ نہیں پڑھیں گے کہ کریمہ بے بخشائے برحالمہ، ایسا نہیں۔ بادشاہ جرم مارا، اس طرح اور کوئی جہاں پر بھی با آ جائے اسم کے اوپر، بنام خدا آتا ہے لفظ، ٹھیک ہے، کریمہ ببخشائے برحالمہ، تو اسم پر جب بھی با داخل کی جاتی ہے تو اس کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ زبر ہی پڑی جاتی ہے۔ دوسرا امر بنانے کا قاعدہ ایک آسان جو ہے وہ یہ ہم نے بتا دیا کہ آپ نے مضارع سے پہلے با داخل کرنی ہے اور آخر سے یا کو جو ہے وہ ہٹا دینا ہے۔ تو ہم یہ فارسی کورس کروا رہے ہیں، اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ہم جتنا فارسی لٹریچر ہے اس کو سمجھ سکیں، فارسی تفاسیر کو، اور اسی طرح حدیث کی جو شروحات ہیں ان کو سمجھ سکیں، اور یہ صرف 3-4 منٹ کا سبق ہوتا ہے، اس کی طرف جو ہے نا توجہ دیا کریں، اور بالکل یہ فری آف دی کاسٹ ہے، اور صرف یہ رہنمائی کے لیے تاکہ ہم شعراء کو سمجھ سکیں، صوفیاء کے کلام کو سمجھ سکیں، امیر خسرو کے کلام کو سمجھ سکیں، جو بھی ہمارے پرانے بزرگان دین ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، داتا صاحب علی حجویری کشف المحجوب اس کے آپ کی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات شریف جو ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پرانا جتنا فارسی کے اندر لٹریچر ہے، صوفیاء نے جو لکھا، فقہاء نے جو لکھا، اس کو ہم آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف یہ مقصد ہے اس کو کرانے کا، اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہمارے ہاں علامہ اقبال کو لوگ سنتے ہیں تو اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، تو دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔